سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کاٹی ایسوسی ایشن کا، جنہوں نے مجھے آج یہاں موجود کیا ہے۔ اور جب بات کاٹی کی آتی ہے تو ہم محترم، ہم سب کے دلوں کے بادشاہ ایس ایم منیر صاحب کا ذکر خود بخود زبان پر آتا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے ایک ایسا لیسن ہے کہ جب آپ کوئی اچھا کام اور اس کی بنیاد ڈال کر جائیں، کیونکہ جانا تو ہم سب نے ہے اس دنیا سے بھی، اور یہ کرسیوں سے بھی جو ہمیں ملتی ہیں، آج کاٹی کے چیئرمین یہ ہیں، کل کوئی اور ہوگا، اسی طرح آج میں گورنر ہوں، کل کوئی اور ہوگا، لیکن جب آپ اپنی کرسیاں چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنے پیچھے دو ہی چیزیں چھوڑ کر جاتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا شخص تھا جس نے بہت اچھے کام کیے، اور یا پھر کہتے ہیں کہ یہ بہت برا شخص تھا۔ تو ہمارے لیے ایس ایم منیر صاحب وہ کچھ چھوڑ کر گئے ہیں کہ ہم اس کی جتنی تعریف کرتے رہیں، جتنی مثالیں دیتے رہیں، وہ کم ہے۔ ابھی بات میری ایس ایم تنویر صاحب سے ہو رہی تھی، تو میں تنویر بھائی پچھلے ہفتے چائنا میں تھا، اور مجھے موقع ملا کہ میں ان کی جو انڈسٹریز ہیں اس کو وزٹ کروں، اور میں نے وہاں جو فیکٹریز وزٹ کی تو ان میں میرے ساتھ وہاں کے میئر، جو شوزو ایک شہر ہے، اس کے میئر موجود تھے، مجھے لینے کے لیے آئے ہوئے، اور راستے میں وہ فیکٹری کے بارے میں مجھے بتا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے 3 باتیں بتائی۔ انہوں نے کہا اگر آپ نے کل میرے چائنا کے کسی بھی پروونس میں، سٹی میں اگر فیکٹری لگانی ہے تو پہلا تو سب سے پہلے ہم آپ کو فری لینڈ دیں گے، زمین فری دیں گے، دوسرا انٹرسٹ فری لون دیں گے، اور تیسرا 51% یا 49 دونوں میں سے ایک فگر تھا، وہ کیش ایکویٹی آپ کے ساتھ ہے، یعنی آپ کو پارٹنر بنائیں گے۔ جو بھی دنیا بھر سے چائنا میں فیکٹری لگانا چاہتا ہے، انڈسٹری لگانا چاہتا ہے، تو اس کو انٹرسٹ فری لون، 51% ایکویٹی کیش کی صورت میں، اور فری لینڈ۔ اور یہ پالیسی آپ لوگ نکالیں، ان سے لے لیں، کیونکہ یہ سب کے لیے یونیفارم پالیسی ہے۔ تو آج ہم جو چائنا کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ چائنا ہمارا آئرن بردر ہے، وہ ہمیں آئرن بردر کہتے ہیں، ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ چائنا نے ایسی ترقی نہیں کی ہے، یہ باتوں سے ترقی نہیں ہوگی، یہ ڈیلیگیشن لے جا کر MOU سائن کرنے سے ترقی نہیں ہوگی، ہمیں وہ پالیسیز ایڈاپٹ کرنی ہوں گی جس سے پاکستان ترقی کرے گا۔ آج اگر انڈسٹری لگانا مشکل ہو جائے، آپ کو انرجی کرائسس ہو، گیس نہیں مل رہی، بجلی مہنگی مل رہی ہے، تو پھر انڈسٹری کیسے لگے؟ اور آج جو میرے ملک کا وزیر اعظم پاکستان کوشش کر رہا ہے، میرے ملک کا سپہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو انتھک محنت اور کوشش کر رہے ہیں، آج بھی اس وقت دونوں صاحبان امریکہ میں موجود ہیں یا وہ مختلف ملکوں میں جا رہے ہیں، ان کی ان کوششوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں پالیسیز کو چینج کرانا پڑے گا۔ تنویر بھائی، آپ حکومتی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور اس ریجن کی پالیسی کو ڈسکس کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ $100 کا جو نوٹ ہے وہ کسی دوسرے ملک کی کرنسی ایکسچینج میں جا کر $105 میں کیش ہوگا، آپ کو $100 کے بدلے $100 ہی ملے، ہماری کاسٹ بھی $105 ہے، آپ $105 کا نوٹ جا کے پھر 100 میں کیسے دیں گے؟ تو آپ کو ضرورت ہے ان تمام ترقی یافتہ ممالک کی اور پڑوسی ممالک کی ان پالیسیز کو ریسرچ کرنے کے لیے
کیونکہ کوئی ملک ترقی نہیں کرتا، ریجن ترقی کرتا ہے، اور ریجن اگر ترقی کر رہا ہے تو پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ یہ ایک بڑا کویشچن ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری کاسٹ مہنگی ہو اور ہم جا کر سستے میں بیچیں، یہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے دنیا کے ساتھ ترقی کرنی ہے تو ہمیں جو پالیسیز ان کی ہیں اس سے زیادہ فلیکسیبل پالیسیز ہمیں چاہیے، ہمیں ان سے زیادہ اچھے ریٹس کے اوپر انٹرسٹ ریٹ ہمیں بہتر ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتا دیا چائنا میں فری انٹرسٹ ریٹ ہے انڈسٹری ڈالنے کا، تو فری کے مقابلے میں کیا ہونا چاہیے؟ وہ آپ اسٹیٹ بینک کے ساتھ بیٹھیں، اس میں بحیثیت گورنر سندھ جو کچھ بھی میں اپنی بزنس کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کر سکتا ہوں۔ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ میرے گورنر ہاؤس کے دروازے بزنس کمیونٹی کے لیے کھلے ہیں، کیونکہ میں خود ایک بزنس مین فیملی سے بلانگ کرتا ہوں۔ میں نے گورنر ہاؤس میں چائنا سے بیٹھ کر چائنیز بزنس مینوں کے لیے ایک جو سیل ہے، یہ پرنسپل سیکرٹری یہاں موجود ہے، ہم نے وہ سیل قائم کر دیا کہ جو چائنا سے آج میرے پاس 2 چائنیز ڈیلیگیشن میرے چائنا وزٹ کے بعد وہیں سے میں نے پلان کیا تھا، آج میرے ساتھ ان کا لنچ تھا گورنر ہاؤس کے اندر، اور وہ بڑی کمپنیز ہیں۔ ایک $46 بلین کی کمپنی تھی جس کا CEO میرے پاس آج دوپہر میں گورنر ہاؤس ہے، اور کل میں ان کو پورٹ قاسم لے کر جا رہا ہوں۔ تو میری سروسز بزنس کمیونٹی کے لیے، پاکستان کی انڈسٹریل پالیسی کو بہترین بنانے کے لیے ہر وقت حاضر ہے۔ آپ کو میرے پاس آ کر مایوسی نہیں ہوگی، اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر میں وفاق میں بھی لے جاؤں گا، ہمارے اسٹیٹ بینک گورنر کو بھی ہم اپنے پاس بلائیں گے، اور جہاں چل کر جانا پڑا میں اپنی بزنس کمیونٹی کے ساتھ کھڑا ہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ میں ایک دفعہ پھر کاٹی ایسوسی ایشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خالد طواب صاحب کا، میرے بہت ہی محترم ہیں، دوست ہیں، اور میرے SN تنویر صاحب کا، کاٹی کے چیئرمین کا، سبھی لوگوں کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت